انسان کے بس میں بہت کچھ نہیں ہے، لیکن انسان چاہے تو بہت سارے نقصانات سے خود کو بچا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ موسم کی صورتحال سے آگاہ رہیں کہ کب کب بارشیں اور کہاں کہاں بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ پھر بارش کے دوران غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تیسری چیز، اگر مکان کچے ہیں تو برائے کرم پکا کیجئے، یا پھر اگر پکا نہیں کر سکتے تو کسی ایسی جگہ منتقل ہونے کی کوشش کیجئے کہ جہاں آپ کی جان بچ سکے۔ سرمایہ دار جو ہمارا طبقہ ہے، میں ان سے عرض کرتا ہوں، غریب لوگوں کا جو کچے مکانات ہیں، جو کمزور مکانات ہیں، اسے کچھ پکا کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ کوشش لاکھوں لوگوں کی جان و مالوں کو محفوظ کر سکے۔ اسی طرح عمارتوں کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے نہ ہوں، چونکہ گرنے کا اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، بارشوں کی وجہ سے دیواریں گر جاتی ہیں۔ اسی طرح گھر کا کوئی حصہ ایسا ہے جسے مرمت کی ضرورت ہے تو اسے ہنگامی بنیادوں پر مرمت کروا لیں۔ عموماً تھوڑا بہت مینٹیننس کا، مرمت کا کام ہوتا ہے کہ جناب یہ کرا لیا، یا گارڈر تھوڑا لوز ہو گیا، اس کو تھوڑا سیٹ کرا لیا، یا چھپڑے وغیرہ ہیں تو اس کو تھوڑے مضبوط کرا لیا، کوئی کلپ وغیرہ لگا لی۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ چیزیں گر گئیں، یا اللہ نہ کرے آپ زخمی ہو گئے، اللہ نہ کرے فریکچر ہو گیا، تو اس سلسلے میں جو اخراجات ہوں گے نا، وہ اخراجات شاید اس سے بہت زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح بارشوں سے پہلے گھر میں چھت یا دیواروں کی لیکیج، ڈرینیج سسٹم چیک کروا کر کوئی رکاوٹ ہو تو کھلوا لیں۔ اچھا، اسی طرح بارش کے وقت میں ڈرائیونگ احتیاط سے کریں، اوور کانفیڈنس نہ ہو کہ جناب کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح بارش میں سڑکوں کی حالت خراب ہوتی ہے، گاڑی کی رفتار آہستہ رکھیں۔ گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے سسپینشنز کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے جو شاخس ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ اللہ نہ کرے سلپ ہو سکتے ہیں، آپ کی گاڑی سائیڈ مار سکتی ہے، کسی گڑھے میں گر سکتی ہے۔ بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہیں۔ نارملی کئی اموات ایسی ہوتی ہیں جو بجلی کے تار گرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا مطلب اس کھمبے کے اندر کرنٹ آ گیا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ بجلی کے آلات کو استعمال کرنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جنریٹر اور پانی کی موٹر کو بارش سے بچائیں۔ اسی طرح درختوں، سائن بورڈ اور زیر تعمیر عمارتوں کے نیچے کھڑے نہ ہوں، کہ جب بارشیں ہوتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو ان چیزوں کے گرنے کا زبردست اندیشہ رہتا ہے۔ اپنے پاس ٹارچ، ماچس، لکڑیاں، کاغذ اور فرسٹ ایڈ کے سامان کا انتظام کر لیں، کہ بسا اوقات یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے بھی کافی تکلیف ہو جاتی ہے۔ پتہ ہو کہ جناب یہاں ماچس ہے، یہاں پر موم بتی ہے، کوئی ایمرجنسی لائٹ کا نظام ہو۔ اسی طرح گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کے لیے پہلے سے ادویات حاصل کر لیں، کہ پھر ایسا نہ ہو کہ بارشوں کی وجہ سے میڈیکل اسٹور بند ہو جائیں، ہاسپٹل تک پہنچنا مشکل ہو جائے۔ اپنے کانٹیکٹ نمبر رکھیں، اور مجھے تو یہاں یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے، مگر میں خاص طور پر آپ کو کہوں گا کہ اپنے موبائل فون میں بیلنس ضرور رکھیے گا۔ اسی طرح مناسب یعنی گھر میں اشیاء، ضرورت، پھل سبزی وغیرہ، دودھ، انڈے، یہ ضرور رکھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ امکانی ایمرجنسی صورتحال کے پیش نظر گھر میں ایک معقول رقم کا بندوبست بھی رکھیں۔ اگر آپ بولے میرے پاس اے ٹی ایم کارڈ موجود ہے، پاور ہی چلا گیا، نہ یو پی ایس کام کر رہا، نہ الیکٹریسٹی کا کام کر رہا، تو اے ٹی ایم مشین بھی کہاں سے کام کرے گی؟ بارشوں کے بعد آنکھوں کے انفیکشن اور دیگر ہونے والے امراض سے بچاؤ کو یقینی بنائیں۔ مہربانی کر کے اپنے گھر کے الیکٹرک بورڈ دیکھ لیجئے، آپ کے گھر کے ساتھ جو الیکٹرک کے وائر جا رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے، آپ کے گھر میں جو کھلے ہوئے وائر ہیں وہ دیکھ لیجئے، آپ کی سیڑھیاں اگر ٹوٹی وہ دیکھ لیجئے۔ یہ نہ سوچے کہ یار میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، جن کے ساتھ ہو جاتا ہے نا ان کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ شاید کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر ہونے کے بعد پھر پچھتائے سے کیا ہو۔ بالکل، بارشوں سے بچنے کے حوالے سے نگرانی شورا